السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، اپنی زندگی کو یا پھر اپنی زندگی کا کنٹرول کبھی بھی ان 6 چیزوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ بہت سے لوگ اپنی ساری زندگی حالات کے رحم و کرم پر گزار دیتے ہیں یا اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے رحم و کرم پر جیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی انرجیز کو غلط ڈائریکشن میں لگاتے رہتے ہیں۔ وہ حال میں نہیں جیتے، وہ پریزنٹ میں نہیں جیتے، بلکہ جو ماضی میں یا پاسٹ میں کبھی ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتا ہے وہ انہی یادوں کا قیدی بنے رہتے ہیں۔ اگر آپ ایک زبردست اور کامیاب زندگی جینا چاہتے ہیں تو ان 6 چیزوں کو اپنی لائف کا کبھی بھی کنٹرول نہ دیں، یا پھر ان 6 چیزوں کو اپنی لائف کبھی بھی کنٹرول کرنے نہ دیں۔ نمبر 1، ریلیشن شپس۔ اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کی خوشیاں کسی اور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور آپ کی زندگی تبھی مکمل ہوگی جب کوئی خاص یا پھر اسپیشل انسان آپ کی زندگی میں داخل ہوگا، تو آج یہ بات سن لیں کہ اگر آپ کو خوش رہنے کے لیے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے یا ضرورت ہوگی تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ آپ اپنی خوشی کی چابی کو کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ پیار، محبت، دوستی زندگی کے بہت ہی خوبصورت رشتے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ان کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہمیں کبھی بھی کسی رشتے کا اتنا عادی نہیں ہونا چاہیے، اتنا ایڈکٹڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے بغیر رہ ہی نہ سکیں، جینے کا تصور ہی نہ کر سکیں۔ اور اگر ہماری خوشی کا انحصار کسی ایک شخص پر ہو، اس کے ہونے سے یا نہ ہونے سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور اس کے ہونے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے ہونے سے خود کو خوش محسوس کرتے ہیں، خود کو مطمئن محسوس کرتے ہیں اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے، آپ سے تعلق توڑ دے، تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ کیونکہ وہ جاتے ہوئے اس چابی کو بھی لے گیا جو آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی، یعنی کہ آپ نے اپنی خوشی کی چابی یا کی ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی، اور جب وہ آپ کی لائف سے چلے گئے تو وہ کی بھی چلی گئی اور آپ کی جو خوشی ہے، جو آپ کی ہیپینس ہے، وہ لاک ہو گئی، یعنی کہ بلاک ہو گئی۔ رشتوں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہماری زندگی کی بہت ہی ایک خوبصورت حصہ ہوتی ہیں یا امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہیں۔ میں ان کے بغیر رہنے کے لیے نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انسان کو اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رشتہ کمزور پڑ جائے تو اس کے کمزور ہونے سے ہم خود کو کمزور نہ ہونے دیں، اس کے دور جانے سے ہم خود نہ ٹوٹ جائیں۔ ہمیں کسی بھی تعلق کو، کسی بھی ریلیشن شپ کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر ہم خوشی نہ رہ سکیں۔ ویورز، ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اتنا سٹرونگ ضرور بنانا چاہیے کہ کوئی رشتہ ہماری خوشی یا ہماری زندگی کا سکون نہ چھین سکے۔ نمبر 2، منی، یعنی کہ پیسہ۔ ویورز، وہ ایک چیز جو اس زمین پر موجود انسانوں کو سب سے زیادہ کنٹرول کرتی ہے وہ ہے پیسہ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے کی فراوانی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یا پھر پیسہ کوئی بری چیز ہے۔ اپنی زندگی میں پیسہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں، محنت ضرور کریں، لیکن پیسہ حاصل کرنے کے لیے زندگی مت گزاریں۔ آپ اور میں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ پیسے سے ہم کتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے خوشیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پیسہ برا تب ہوتا ہے جب یہ آپ کے فیصلوں کو کنٹرول کرنے لگے، آپ کے تعلقات کو کنٹرول کرنے لگے۔ اگر آپ کے ذہن پر ہر وقت پیسہ ہی سوار رہے گا تو پھر یہ پیسہ آپ کی زندگی کو، آپ کی زندگی کے فیصلوں کو کنٹرول کرے گا، یعنی کہ آپ ہر وہ فیصلہ کریں گے جہاں سے آپ کو بہت زیادہ تعداد میں پیسہ حاصل ہو، چاہے اس فیصلے میں آپ کا یا پھر معاشرے کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن موٹیو کیا ہے کہ پیسہ حاصل کرنا ہے تو پھر کسی طرح سے بھی حاصل کرنا ہے۔
اس طرح سے پیسے کی خواہش آپ کے فیصلوں کو کنٹرول کرتی ہے، آپ کے اندر موجود اچھے اور برے کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ پیسے کو بنیاد بنا کر ہی کریں گے۔ اگر کسی سے رشتہ جوڑیں گے تو پیسے کی وجہ سے کریں گے، اور اگر کسی سے رشتہ توڑ دیں گے تو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے توڑیں گے۔ اس طرح سے انسان اپنے مخلص دوستوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ پیسے سے محبت نہ کریں بلکہ اپنے کام سے محبت کریں۔ ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنیں، دوسرے کے کام آنے کو، دوسروں کی مدد کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پورے دل سے محنت کریں تو آپ کو پیسہ ضرور ملے گا، اور آپ کی توقع اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ نمبر 3، پاسٹ، یعنی کہ اپنے پاسٹ کو، اپنے ماضی کو کبھی بھی اپنا حال یا پریزنٹ کنٹرول نہ کرنے دیں، اور نہ ہی اپنے مستقبل پر اس کا اثر ہونے دیں۔ ماضی میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اسے چھوڑ دیں، ان باتوں، ان واقعات، ان لوگوں کو، انہیں پکڑ کر نہ رکھیں۔ اپنے ماضی کی تلخیوں کو، تلخ یادوں کو، جو آپ کے ماضی کو یا پھر آپ کے پریزنٹ کو مشکل بنا دیتی ہیں، اور انہیں جب آپ چھوڑ دیں گے، جب انہیں آپ لیٹ گو کر دیں گے تو وہ آپ کے پریزنٹ کو اثر انداز نہیں کر سکیں گی۔ آپ کے اس طرح سے جب آپ کا پریزنٹ اثر میں نہیں آئے گا تو پھر آپ کا مستقبل بھی اثر انداز نہیں ہوگا، اور وہ آٹومیٹکلی اچھا بن جائے گا یا بہترین بن جائے گا۔ ماضی کی وجہ سے اپنے مستقبل کو برباد نہ کریں۔ اپنے ماضی کے اندھیروں کو ماضی میں ہی رہنے دیں، اسے مستقبل میں لے کر نہ جائیں، تاکہ وہ آپ کے روشن مستقبل کو تاریک نہ کر سکے۔ آپ کا ماضی گزر چکا ہے، اب آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، ناانصافی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، دوستوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، جو کچھ بھی ہوا تھا، ان چیزوں کو یاد کرنے سے، ماضی میں ہی زندہ رہنے سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، کچھ نہیں بدلے گا، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ہمیں ماضی کے برے واقعات سے سبق حاصل کر کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں انہیں بار بار یاد نہیں کرنا چاہیے، ان سے چمٹے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا تو اس کا ایک ہی طریقے سے آپ اس کو اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ اسے بھول کر زندگی میں آگے بڑھیں، اور اسے ایک نئی زندگی جی کر دکھائیں، ایک بہتر انسان بن کر دکھائیں۔ اسی میں آپ کی جیت ہے اور اس کی ہار ہے۔ اگر آپ اس کی نفرت میں ہی زندہ رہیں گے تو یہ اس کی جیت ہے۔ آگے آپ تبھی بڑھ سکیں گے جب آپ اپنی کمر سے ماضی کے دکھوں، پچھتاووں، تلخ یادوں کا بوجھ اتار کر پھینکیں گے۔ نمبر 4، میکنگ پیپل ہیپی۔ ویورز، اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے ہی نہ بھاگتے رہیں۔ لوگوں کو خوش کرنا ایک عذاب ہے جس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ لوگوں کی رائے، لوگوں کے فیصلوں کو کبھی بھی اپنی زندگی کی ڈائریکشنز پر اور کامیابی کے راستے پر اثر انداز نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر آپ اس کام کے پیچھے لگ گئے تو آپ کی جان کبھی نہیں چھوٹے گی، آپ کو کبھی سکھ کا سانس نہیں آئے گا۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں: کیا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا پھر یہ کام میں لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، باتیں بنائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے؟ یا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، میرے انکل نے، میرے تایا نے، میرے خالہ نے، یا پھر میرے کسی دوست نے، یا پھر میرے ٹیچر بڑے سمجھدار ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس لیے اب میں یہی کام کروں گا۔ ویورز، یہ آپ کی زندگی ہے، اسے اپنی مرضی سے گزاریں۔ وہ لوگ جو آپ سے پیار کرتے ہوں گے وہ آپ کے فیصلوں میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی خوشی میں خوش رہیں گے۔ اپنی زندگی کو ویسے گزاریں جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ ہیں، وہ کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، جس سے آپ کو مزہ آتا ہے، جس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔
کیونکہ آپ خود کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نمبر 5، اینگر یعنی کہ غصہ۔ ویورز، انسان کے اندر 27 مختلف قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں، اور ان ایموشنز میں جو سب سے پاورفل ایموشن ہے یا پھر بہت ہی پاورفل ایموشن ہے وہ اینگر ہے، یعنی کہ غصہ۔ اگر آپ اسے کنٹرول کر کے رکھیں، اس پر قابو پا کر رکھیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر یہ آپ کو آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ غصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عقل کو کھا جاتی ہے، مطلب غصے کے وقت ایک عقل مند انسان بھی بے وقوف اور جاہل بن جاتا ہے، جاہلوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اس لیے غصے کے وقت کیے گئے فیصلے کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ ویورز، یہ دنیا بے وقوف اور ان ریزنیبل لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ ان کو نہیں بدل سکتے، ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کو ان کو بدلنے یا پھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں بجائے اس کے کہ غصہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے۔ اس لیے اپنے غصے کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، لمیٹڈ بیلیفز۔ ویورز، اپنی زندگی کبھی بھی ایک محدود سوچ کے ساتھ نہ گزاریں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جو اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر یہ کام نہیں کر سکا تو یہ کام پاسیبل ہی نہیں، میں نہیں کر سکا تو یہ کام کسی کے بس کی بات ہی نہیں، اگر یہ میرے لیے مشکل تھا تو پھر یہ سب کے لیے مشکل تھا یا پھر مشکل ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی سوچ کو بھی محدود کر دیتے ہیں۔ تم سے نہیں ہوگا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، تم یہ نہیں کر سکتے۔ جب انسان بچپن سے ہی ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے نا، تو بڑے ہو کر انسان کی سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں چھوٹا سوچنے لگ جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو خود پر یقین نہیں تو کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے خود پر یقین رکھیں اور اپنی محدود سوچ کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں موجود اپرچونٹیز کو بھی محدود کر دے۔ اپنی سوچ کو بڑا رکھیں، سر اٹھائیں، قدم بڑھائیں، اور جو آج تک کوئی نہیں کر سکا وہ کر کے دکھائیں۔ آخر میں نئے آنے والے تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکیں۔